بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ماتن اور شارح کی زندگی کے حالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے کتاب نور الانوار جو ہے یہ رسالہ المنار کی شرح ہے۔ رسالہ المنار کو متن کہا جاتا ہے اور اس کے لکھنے والے کے لیے ہم ماتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نور الانوار کو رسالہ المنار کی شرح کہا جاتا ہے اور اس کے لکھنے والے کو ہم شارح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آگے جا کر جب ہم سبق شروع کریں گے کتاب میں تو بعض جگہوں پر ہم ماتن کا لفظ استعمال کریں گے اور بعض جگہوں پر شارح کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو جہاں ہم ماتن کہیں گے تو ہماری مراد رسالہ المنار کے مؤلف ہوں گے، اور جہاں ہم شارح کہیں گے تو ہماری مراد نور الانوار کے مؤلف ہوں گے۔ تو لہٰذا نور الانوار خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے، ایک رسالہ المنار جو کہ متن اور اصل ہے، اور دوسرا نور الانوار جو رسالہ المنار کی شرح ہے۔ تو لہٰذا رسالہ المنار جو کہ متن ہے اس کے ماتن کی حالات زندگی، اور نور الانوار جو اس کی شرح ہے اس کے شارح جو ہیں ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ رسالہ المنار چونکہ اصل ہے اور متن ہے لہٰذا ہم پہلے ماتن کے حالات زندگی کو بیان کریں گے۔ رسالہ المنار کے مؤلف کا نام عبداللہ ابن احمد ابن محمود ہے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، لقب حافظ الدین ہے۔ ترکستان کے مضافات میں واقع ایک مقام نصف میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سے تاریخ خاموش ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے جبال علم سے فیض حاصل کیا ہے، اور خود آپ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام، فقیہ اور محدث تھے۔ بالخصوص فقہ اور اصول فقہ میں آپ مجتہدانہ شان کے مالک تھے۔ آپ کے اساتذہ میں محمد ابن عبد الستار کردی، حمید الدین الضریر اور علامہ بدر الدین رحمہم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ رسالہ المنار کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت ساری تصنیفات ہیں، جن میں سے مدارک التنزیل و حقائق التأویل، کنز الدقائق، وافی اور اس کی شرح کافی، اور عمدہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ یہ کتاب زیادہ مشہور ہیں۔ اور آپ کے جو تصانیف ہیں ان میں سے رسالہ المنار کو اللہ نے ایک عجیب شان اور قبولیت عطا فرمائی ہے، جو کہ ہمارے سامنے موجود کتاب نور الانوار کے لیے متن کی میں نے عرض کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ رسالہ المنار خود مؤلف رحمہ اللہ نے دو کتابوں کی تلخیص کر کے لکھا ہے، دو کتابوں کی تلخیص ہے اس کے اندر، اور ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے اصول بزدوی۔ اصول بزدوی احناف کے بڑے ائمہ میں سے ہیں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب اصول بزدوی۔ دوسرے نمبر پر اصول سرخسی، شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ، جو کہ مقام سرخس کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے آپ کو سرخسی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی تھی اصول سرخسی کے نام سے، تو رسالہ المنار کو مؤلف رحمہ اللہ نے ان دو کتابوں سے تلخیص کر کے لکھا ہے، نمبر ایک اصول بزدوی، نمبر دو اصول سرخسی۔ البتہ رسالہ المنار میں اصول بزدوی کی ترکیب و تعبیر کی ماتن نے زیادہ جو ہے وہ پابندی کی ہے، اور پھر رسالہ المنار کی خود ماتن نے بھی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام ہے کشف الاسرار فی شرح المنار، جو کہ نہایت جامع ہے اور مدلل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سامنے نور الانوار کی جو کتاب ہے یہ چار کتابوں سے جو ہے نا وہ کیا ہے، چار کتابیں ہیں۔ نمبر ایک اصول فخر الاسلام بزدوی، اصول بزدوی،
نمبر 2 اصول سرخسی، ان دونوں سے تلخیص کر کے ماتن نے جو رسالہ لکھا ہے المنار، اور آگے اس کی شارح نے لکھی ہے نور الانوار۔ گویا کہ یہ 4 کتابوں کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک مجموعہ ہے۔ لیکن صرف اتنا یاد رکھنے والی بات اتنی ہے کہ ابھی ہم نے ماتن کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے، جو رسالہ المنار کے مؤلف ہیں ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماتن رحمہ اللہ نے رسالہ المنار میں اصول بزدوی کی جو ترکیب اور تعبیر ہے اس کی زیادہ پابندی کی ہے، اور خود ماتن نے رسالہ المنار کی ایک شرح بھی لکھی ہے کشف الاسرار فی شرح المنار کے نام سے، جو کہ نہایت جامع ہے اور نہایت مدلل ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ کی وفات 710 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ تھی ماتن کے حالات زندگی کے حوالے سے۔ اب ہم گفتگو کریں گے شارح کی حالات زندگی سے، یعنی نور الانوار جو کہ المنار کی شرح ہے، اس کے لکھنے والے، اس کے مؤلف اور مصنف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نور الانوار کے مؤلف کا نام شیخ احمد ابن ابی سعید ہے۔ آپ کا لقب ملا جیون ہے، اور لقب سے آپ زیادہ مشہور ہیں۔ ملا جیون جو آپ کا لقب ہے، اس لقب سے آپ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے اسلاف کا اصل وطن مکہ مکرمہ ہے، پھر آپ کا خاندان کسی وجہ سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آ کر رائے بریلی کے قصبہ امیٹھی میں آباد ہوا۔ یہاں 1047 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سلسلہ نسب آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ نہایت کم عمری میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے علوم و فنون کی تحصیل کی، اور اس مقصد کے لیے ہندوستان کے مختلف شہروں کا آپ نے سفر کیا۔ بالآخر فتح پور کے علاقے میں مشہور عالم علامہ لطف اللہ رحمہ اللہ سے آپ نے سند فراغت حاصل کی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اور سلطان اورنگزیب عالمگیر یہ بڑے علم دوست آدمی تھے اور علماء کے نہایت قدردان تھے، خود بھی عالم فاضل تھے۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر کی علم دوستی اور قدردانی کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ بھی سلطان کے خواص میں شمار ہونے لگے، اور ظاہری و باطنی کمالات سے چونکہ متصف تھے، لہٰذا ان سے متاثر ہو کر عالمگیر نے آپ کی بڑی تعظیم کی، اور خود آپ کی شاگردی جو ہے نا اس نے اختیار کی۔ ملا جیون رحمہ اللہ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ کتب درسیہ کی عبارتیں صفحات در صفحات آپ کو یاد تھیں۔ لمبے لمبے قصیدے ایک دفعہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ 58 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اس سفر میں مدینہ منورہ کے اندر صرف 2 ماہ 7 دن کے اندر نور الانوار جیسی اہم کتاب آپ نے تصنیف کی ہے۔ صرف 2 ماہ 7 دن میں پوری نور الانوار کی جو ہے وہ تصنیف کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، جن میں سے التفسیرات الاحمدیہ یہ اہل علم کی نظر میں زیادہ مقبول اور مشہور ہے۔ 1130 ہجری میں دارالحکومت دہلی میں آپ کی وفات ہوئی، اور جائے پیدائش امیٹھی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ماتن اور شارح دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے قبور کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے لیے جو علمی کام وہ کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا ان کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔